رب کا ہے فرمان، اس پہ جا قربان، پیغام قرآن، پیغام قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام پیغام قرآن لیے ایک بار پھر حاضر ہیں، اور انشاءاللہ الکریم آج بھی بڑے اہم مدنی پھول اور بڑا پیارا پیغام قرآن انشاءاللہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آئیے نیت کرتے ہیں اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے، ثواب کمانے کے لیے اس پروگرام کو مکمل دیکھیں گے، سنیں گے، اور جو کچھ سیکھیں گے اس پر عمل کی کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھو، کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اکرام، پروگرام ہے پیغام قرآن، اور آج کا ایپیسوڈ بھی بڑا اہم ہے۔ اس میں انشاءاللہ الکریم ہم آداب مجلس اور فضائل علم دین سے متعلق بڑی پیاری پیاری باتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے پہلے سنتے ہیں وہ پیغام قرآن کیا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا پیارا پیغام قرآن ہے۔ اللہ پاک ہمیں اسے یاد رکھنے اور عمل کرنے کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ واقعی قرآن پاک میں ہر خشک و تر کا بیان ہے، قرآن پاک میں سب کچھ ہے۔ اگر ہم صحیح معنوں میں قرآن پڑھیں، سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں تو ہماری دنیا اور آخرت کو ہم بہتر بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ پیغام قرآن جو ہم نے سنا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں جگہ کشادہ کرو تو جگہ کشادہ کر دو، اللہ تمہارے لیے جگہ کشادہ فرمائے گا، اور جب کہا جائے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جایا کرو، اللہ تم میں سے ایمان والوں کے اور ان کے درجات بلند فرماتا ہے جن کو علم دیا گیا ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ ناظرین اکرام، اس آیت مبارکہ کا شان نزول، نبی کریم علیہ السلام بدر میں حاضر ہونے والے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی بہت عزت کرتے تھے۔ ایک روز چند بدری صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم ایسے وقت پہنچے جب کہ مجلس شریف بھر چکی تھی، جگہ فل ہو چکی تھی۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر سلام عرض کیا۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، پھر انہوں نے حاضرین کو سلام کیا تو انہوں نے بھی جواب دیا۔ پھر وہ اس انتظار میں کھڑے رہے کہ ان کے لیے مجلس شریف میں جگہ بنائی جائے، مگر کسی نے جگہ نہ دی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ چیز گرا گزری، آپ کو یہ عمل پسند نہیں آیا، تو آپ نے اپنے قریب والوں کو اٹھا کر ان کے لیے جگہ بنا دی۔ اٹھنے والوں کو اٹھنا شاق ہوا، یعنی ان کو یہ پسند نہیں آیا، یوں کہہ لیجئے۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا، اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں جگہ کشادہ کرو تو جگہ کشادہ کر دو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت میں جگہ کشادہ فرمائے گا۔ اور جب تمہیں اپنی جگہ سے کھڑے ہونے کا کہا جائے تاکہ جگہ کشادہ ہو جائے تو کھڑے ہو جایا کرو۔
اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے باعث تم میں سے ایمان والوں کے اور ان کے درجات بلند فرماتا ہے جن کو علم دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ ناظرین اکرام، اس آیت کے شان نزول سے معلوم ہوا کہ صالحین کے لیے جگہ چھوڑنا اور ان کی تعظیم کرنا جائز بلکہ سنت ہے، حتیٰ کہ مسجد میں بھی ان کی تعظیم کی جائے گی۔ حدیث پاک میں دینی پیشواؤں اور اساتذہ کی جو ٹیچرز ہوتے ہیں، دینی ٹیچرز ہوتے ہیں، اساتذہ کی تعظیم کا باقاعدہ حکم دیا گیا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے تم علم حاصل کرتے ہو ان کے لیے عاجزی اختیار کرو، اور جن کو تم علم سکھاتے ہو ان کے لیے بھی تواضع اختیار کرو، اور سرکش عالم نہ بنو۔ ناظرین اکرام، نیک لوگوں کی عزت کرنا اور بوڑھوں کا لحاظ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بوڑھے مسلمان کی تعظیم کرنا اور اس حامل قرآن کی تعظیم کرنا جو قرآن میں غلو نہ کرے، یعنی اپنی طرف سے کچھ ایڈ نہ کرے، بڑھا چڑھا کر نہ بولے، اور اس کے احکام پر عمل کرے، اور عادل سلطان کی تعظیم کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم میں داخل ہے۔ سبحان اللہ! خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو علماء، مشائخ اور دیندار لوگوں کی عزت کرتے ہیں، اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جو آزادی کے نام پر علماء اور دیندار لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں۔ آج دور بڑا نازک ہے اس چیز کو لے کر کہ اپنے دینی پیشواؤں، اپنے رہنماؤں، اپنے علماء، مشائخ کا جس طرح ہمیں ادب و احترام کرنا چاہیے اس انداز میں کم نظر آتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی گلوکار، کوئی ڈانسر اور کوئی اس طرح کا آدمی ہمارے شہر میں آ جائے تو دیکھیں آپ پورا شہر ملنے کے لیے دوڑے گا، سیلفی لیں گے، آگے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے، نہ کھانے کا ہوش ہوگا، نہ پینے کا ہوش ہوگا، نہ گھر یاد آئے گا، نہ دکان یاد آئے گی، بس وہ دیوانوں کی طرح لگے ہوں گے۔ بس ایک نظر پڑ جائے، ایک بار دیکھ لیں، الامان والحفیظ کیا ہو گیا ہم کو۔ اور اگر کوئی مفتی اسلام، کوئی عالم دین، کوئی دیندار ہمارے شہر میں، ہماری مسجد میں، ہمارے علاقے میں تشریف لے آئیں، عاشق رسول، تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ دکان، مکان، دوست، احباب، رشتہ دار، ہمیں بہت سی چیزیں یاد آتی ہیں۔ کاش کہ ہم دینداروں کا، مشائخین کا، علماء کا ادب کرنے والے بنیں، ان کی صحبت میں بیٹھنے والے بنیں۔ انشاءاللہ ان کی صحبت میں رہیں گے تو بہت سارے گناہوں سے بچنے میں مدد حاصل ہوگی۔ جی ہاں، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ بندہ اگر کوئی نیکی نہیں بھی کر پا رہا تو جتنی دیر علم والوں کی صحبت میں بیٹھے گا، علم کی مجلس میں بیٹھے گا، اتنی دیر تک گناہوں سے بھی بچنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ ناظرین، مجلس کے آداب میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جو شخص پہلے آ کر بیٹھ چکا ہو اسے اس کی جگہ سے نہ اٹھایا جائے سوائے کسی بڑی ضرورت کے، یا یوں کہ اہم حضرات کے لیے نمایاں جگہ بنا دی جائے، جیسے دینی اور دنیاوی دونوں قسم کی مجلسوں میں سرکردہ حضرات کو سٹیج پر، منچ پر لایا جاتا ہے، بٹھایا جاتا ہے، سب سے آگے جگہ دی جاتی ہے۔ اور ویسے یہ ہونا چاہیے کہ بڑے اور سمجھدار حضرات سننے کے لیے زیادہ قریب بیٹھے۔ پیارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو لوگ بالغ اور عقل مند ہیں انہیں میرے قریب کھڑے ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو ان کے مرتبے اور منصب کے مطابق بٹھاؤ۔ البتہ فضیلت اور مرتبہ رکھنے والے حضرات کو چاہیے کہ وہ خود کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ پر نہ بیٹھے، کیونکہ حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، جیسا کہ فرمایا، کوئی شخص مجلس میں سے کسی کو اٹھا کر خود اس کی جگہ پر نہ بیٹھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ ایک شخص کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود اس کی جگہ پر بیٹھ جائے۔ البتہ
تمہیں چاہیے کہ دوسروں کے لیے جگہ کشادہ اور وسیع کرو، یعنی خود نہ اٹھائیں، کسی کو کوئی بیٹھا ہے تو اس کو خود بیٹھنے کے لیے اسے نہ اٹھائیں، لیکن کوئی آیا ہے تو اس آنے والے کے لیے جگہ کو کشادہ کر دیں، اس کے لیے اسپیس بنا دیں، تو یہ اچھی بات ہے۔ ناظرین، آیات و روایات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارا دین، سبحان اللہ، ہمارا پیارا دین ہمیں عقیدے اور عبادات کے ساتھ ساتھ معاشرتی زندگی کے آداب بھی سکھاتا ہے کہ ہمیں عبادت کیسے کرنی ہے، ہمیں ہمارا عقیدہ کیسا رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ ہمیں کیسے رہنا ہے، ہم کسی مجلس میں بیٹھیں، لوگوں کے درمیان بیٹھیں، وہاں ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے، جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں لوگ پہلے سے بیٹھیں تو وہاں ہمیں کیسے اندر داخل ہونا ہے، یہ سارے آداب ہمیں ہمارا پیارا دین بیان کرتا ہے۔ ایک سچے اور کامل مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے دین کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق چلنے کی کوشش کریں۔ اچھا ناظرین اکرام، آیت کے آخری حصے میں فرمایا گیا کہ علماء دین کے درجے دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ نے بلند کیے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسی آیت کی تلاوت کرنے کے بعد فرمایا، اے لوگو اس آیت کو سمجھو، کیا فرما رہے ہیں؟ اے لوگو اس آیت کو سمجھو اور علم حاصل کرنے کی طرف راغب ہو، علم حاصل کرنے کی طرف راغب ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وہ مومن عالم کو اس مومن سے بلند درجہ عطا فرمائے گا جو عالم نہیں ہے۔ یہاں میں آپ کو علم اور علماء کے کچھ فضائل بھی بتاتا ہوں تاکہ ہمارے دل میں مزید علماء کا ادب، ان کی تعظیم، ان سے محبت پیدا ہو اور ہم ان سے دور بھاگنے کے بجائے ان کی صحبت پانے والے بنیں، ان کے قریب ہونے والے بنیں، ان کی خدمت کرنے والے بنیں، ان سے دعائیں لینے والے بنیں، ان کی غیبتوں سے ہم بچیں۔ جی ہاں، بعض نادان قسم کے لوگ جو ہیں، علم اور علماء، انہیں علم رکھنے والے اور جو ہمارے علماء ہیں، دیندار ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ایسوں کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ جیسے میں اگزامپل دیتا ہوں آپ کو، بعض کہتے ہیں کہ مولانا لوگوں نے دین بڑا مشکل کر دیا، استغفر اللہ۔ بعض مرتبہ مولانا حلوہ پراٹھا کھاتے ہیں، تو بھائی حلوہ پراٹھا کھاتے ہیں تو اپنی جیب کا کھاتے، بھائی تیرے گھر سے تھوڑی لا کے کھاتے، تو حرام کھا، تو سود کھا، تو دھوکہ دے کے کھا، تو ملاوٹ کر کے کھا، جیسا کھانا ہے کھا، لیکن مولانا کے کھانے پر تیری نظر ہے۔ بھائی عجیب معاملہ ہے، خدمت کرنا تو دور کی بات، دعا لینا دور کی بات، مولانا کیوں کھا رہا ہے؟ ارے بھائی اچھے سے اچھا کھانا چاہیے۔ الحمدللہ آپ کی پیاری پیاری دعوت اسلامی انڈیا، ہماری خواہش تو یہ ہے کہ ہمارے پیارے پیارے علماء اکرام، علماء اہل سنت، ان کی رہائش اچھی ہو، ان کا کھانا پینا اچھا ہو، ان کا لباس بھی شاندار ہو اور ان کی سیلری بھی شاندار ہو۔ جی ہاں، ان کی خیرخواہی بھی اچھی ہونی چاہیے، ان کی خدمت بھی زبردست ہونی چاہیے۔ ہم جناب ہمارا جتنا ہم کما لیں ہمارا پیٹ ہی نہیں بھرتا۔ معذرت کے ساتھ کسی کو برا لگ رہا ہے تو آدھی روٹی کم کھائیے گا، کیونکہ بچوں کو پڑھانا بھی ہے، دین کا کام بھی کرنا ہے، تو زیادہ کھا کر نہیں ہو سکتا۔ معذرت کے ساتھ چوٹ کر رہا ہوں، تھوڑا سا آپ کے دل کے دروازے پہ دستک دے رہا ہوں۔ ہم کتنا ہی کما لیں ہمارے لیے کم ہی کم ہے، اور مولانا صاحب کی، امام صاحب کی، خادم صاحب کی، مؤذن صاحب کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے؟ اگر وہ 8,000 دے رہے ہیں اور کبھی وہ بات رکھیں کہ جناب کچھ بڑھائیے، ارے حضرت آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ تو دیندار آدمی ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ ہاں امام صاحب، عالم صاحب تو ہوا کھا کر ہی جی رہے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے مزید اضافہ کرنے کی؟ ان کے کہاں بچے ہیں؟ ان کی فیملی میں کہاں کوئی بیمار ہوتا ہوگا؟ تو ایسا نہیں ہے۔ جس طرح آپ کے ساتھ زندگی کی ضرورتیں لگی ہیں، علماء کے ساتھ بھی ضرورت ہے، ان کے ساتھ بھی ضرورتیں لگی ہیں، ان کے بچوں کے بھی ارمان ہوتے ہوں گے، اچھی چیزیں کھانے کی خواہش ہوتی ہوگی۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ میں تو گزارش کروں گا کہ ہمارے امام حضرات کی تنخواہیں بھی بہت اچھی ہونی چاہیے۔ ان کی جو مالی خدمت ہم کرتے ہیں نا، ہم کیا خدمت کر رہے ہیں یار، ان کی صحیح اور بہترین خدمت ان کی ہمیں کرنی چاہیے۔ اور اللہ توفیق دے ہمارے امام صاحب ٹھاٹ سے آئیں یار، گاڑی میں آئیں، مرسیڈیز میں آئیں، 4 ویلر میں بیٹھ کر آئیں نماز پڑھانے۔ کیا پرابلم ہے آپ کو؟ کیا نقصان ہے ہمارا؟ ان کی سیلریاں بھی اچھی ہوں، ان کی رہائشیں بھی اچھی ہوں، پھر وہ لوگ جو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے سے پیچھے ہٹتے ہیں، عالم دین بنانے سے پیچھے ہٹتے ہیں، تو وہ پھر امید ہے کتنا ہی بڑا مالدار ہوگا، وہ اپنے بچے کو عالم دین بنانے کے لیے آگے بڑھائے گا۔ دیکھیں ہم اس کو ڈینائی نہیں کرتے، ہم اس کے اگینسٹ نہیں کہ آپ ڈاکٹر بنا رہے ہیں، آپ انجینئر بنا رہے ہیں، آپ ایڈوکیٹ بنا رہے ہیں، آپ یہ بنا رہے ہیں، وہ بنا رہے ہیں، آپ بنائیں، جتنی آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے، شریعت کے دائرے میں رہ کر خوب پڑھائیے، خوب قابل بنائیے،
لیکن اگر آپ اس کو ڈاکٹر بنا رہے ہیں، ڈاکٹر کے ساتھ عالم بھی بنا دیں، حافظ قرآن بھی بنا دیں، دنیا کی پڑھائی کے لیے سال ہاں سال دیے، چند سالوں کی پڑھائی دینی تعلیم کی حاصل کر لیں، تو دینی اور دنیاوی اعتبار سے آپ کا بچہ انشاءاللہ مضبوط ہوگا۔ اور وہ لوگ جو اپنے بچوں کو صرف پیرس کا پپو اور لندن کا گڈا بنا کر ہی چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسے والدین جب دنیا سے جاتے ہیں تو کیا وہ بچوں نے ہاتھ اٹھا کے مغفرت کی دعا کرنی ہے؟ انہیں تو اپنی مغفرت کی دعا کرنا نہیں آتی، انہیں تو اصالہ ثواب کرنا نہیں آتا، وہ ناپاک ہو جائیں تو غسل کرنا انہیں نہیں آتا، نماز پڑھنی انہیں نہیں آتی، باپ کا جنازہ رکھا ہو تو باپ کی نماز جنازہ پڑھانا اولاد کو نہیں آتی، وہ تو ہاتھ باندھ کر یوں کھڑا ہوا ہے کونے پر، کیوں؟ اسے پتہ ہی نہیں کہ نماز جنازہ پڑھتے کیسے، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو ہم دنیا کا جو بنانا چاہتے ہیں شریعت کے دائرے میں رہ کر بنائیں، لیکن ساتھ میں دیندار بھی تو بنائیں، دین بھی تو سکھائیں، اسلام کی تعلیمات بھی تو پہنچائیں۔ تو یہ ہمارے علماء ہمارے سر کے تاج ہیں، یہ ہمیں ڈوبنے سے بچانا چاہتے ہیں، یہ ہمیں جہنم میں گرنے سے بچانا چاہتے ہیں، یہ ہماری ہمدردی میں ہمیں اچھی باتیں بتاتے ہیں، یہ ہمیں اگر عذاب سے ڈراتے ہیں، یہ قبر کے واقعات بتاتے ہیں، یہ قیامت کے امتحان کے بارے میں بتاتے ہیں، تو یہ ہم پر احسان کرتے ہیں۔ جو ہمیں کتابیں کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں، ہمیں تو کتابیں پڑھنا تو دور کی بات ہے، کتابیں خریدنے کی فرصت نہیں ہے۔ ناظرین، اگر علماء ہماری رہنمائی کر رہے ہیں تو ہمیں تو ان کے ہاتھ پیر چومنے چاہیے، ان کا احسان ماننا چاہیے کہ یہ ہمیں جنت میں لے جانا چاہتے ہیں، جنت میں لے جانے والے اعمال پر ہماری جو ہے وہ رہنمائی کرتے ہیں۔ علم اور علماء ان کی قدر کریں، اور دین داروں کی وہ قدر کریں جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، نیکی کی دعوت دے رہے ہیں۔ عاشقان رسول، میری قید جو ہے وہ عاشقان رسول ہے کہ عاشقان رسول جو علم والے ہیں، علماء اہل سنت ہیں، میرا جو کلام ہے وہ صرف انہی سے متعلق ہے۔ تو ان کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ برکتیں ملیں گی۔ میں کچھ آپ کو علم اور علماء کے فضائل بتاتا ہوں، مزید دل میں انشاءاللہ محبت پیدا ہوگی۔ اور میں ایک ریکویسٹ کروں گا، اس ایپیسوڈ کو دیکھنے کے بعد کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ مجھے دیکھنے سننے والے سارے نیت کریں کہ ہم سب اپنے گھر سے کم از کم، اللہ توفیق دے سارے بچوں کو، ورنہ کم از کم ہر گھر میں ایک عالم اور ایک حافظ ہونا چاہیے جو ہماری رہنمائی کرے، ہمیں حلال اور حرام بتائے، ہمیں صحیح اور غلط کی نشاندہی کرے، ہماری مدد کرے جنت کی تیاری کرنے میں، جہنم میں لے جانے والے اعمال سے بچنے میں۔ تو اس کے لیے ایک نیت کر لیں، ہم اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں گے، اور ضرور اپنے فیڈ بیک بھیجیے گا کہ ہم انشاءاللہ اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں گے۔ آخر میں انشاءاللہ الکریم آپ کو میں بتاتا ہوں کہ عالم کہاں بنایا جا سکتا ہے، حافظ کہاں بنایا جا سکتا ہے، جہاں علم اور عمل کا فیضان نصیب ہو جائے۔ کچھ فضائل بیان کرتا ہوں۔ 1 ساعت علم حاصل کرنا ساری رات قیام کرنے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، علم عبادت سے افضل ہے، علم اسلام کی حیات اور دین کا ستون ہے۔ علماء زمین کے چراغ اور انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ سبحان اللہ، مرنے کے بعد بھی بندے کو علم سے نفع پہنچتا رہتا ہے۔ ایک فقی شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ علم کی مجالس جنت کے باغات ہیں۔ علم کی طلب میں کسی راستے پر چلنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ قیامت کے دن علماء کی سیاہی اور شہداء کے خون کا وزن کیا جائے گا تو ان کی سیاہی شہداء کے خون پر غالب آ جائے گی۔ عالم کے لیے ہر چیز مغفرت طلب کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر میں مچھلیاں بھی مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ علماء کی صحبت میں بیٹھنا عبادت ہے۔ علماء کی تعظیم کرو کیونکہ وہ انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ اہل جنت میں علماء کے محتاج ہوں گے، کیا خوبصورت بات ہے۔ دنیا میں تو ہم ان کے محتاج ہیں ہی، جنت میں بھی ہم ان کے محتاج ہیں کہ جب بندوں سے فرمایا جائے گا کہ مانگو میرے بندو کیا مانگتے ہو، تو اس وقت بھی بندے جو ہیں وہ علماء کے پاس جائیں گے اور کہیں گے حضور ہم اللہ سے کیا مانگیں، ہماری رہنمائی کیجیے۔ تو اس وقت بھی علماء کے ہم محتاج ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں علماء کی قدر نصیب کرے۔ اسی طرح علماء آسمان میں ستاروں کی مثل ہیں جن کے ذریعے خشکی اور تری کے اندھیروں میں راہ پائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، قیامت کے دن انبیاء کرام کے بعد علماء شفاعت کریں گے، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو علم دین سیکھنے کا شوق عطا کرے، ذوق عطا کرے، جذبہ عطا کرے۔ یقیناً یہ فضائل سن کر ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی ہو کہ ہم بھی عالم بنیں، ہم بھی حافظ بنیں، ہم بھی دینی کتابیں حاصل کریں اور پڑھنے والے بنیں۔
تو کدھر جائیں، کیسے پڑھیں؟ آج کے مصروفیت کے دور میں کیا میں بھی عالم بن سکتا ہوں؟ جی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ عالم بن سکتے ہیں۔ آپ بزنس مین ہیں، آپ تاجر ہیں، آپ بہت بزی ہیں، آپ بھی عالم بن سکتے ہیں۔ جی آپ بھی عالم بن سکتے ہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کے تحت ایسے کئی ڈپارٹمنٹس ہیں، ایسے کئی شعبہ جات ہیں کہ آپ اپنے کاروبار کے ساتھ ساتھ، اپنی مصروفیات کے ساتھ ساتھ علم دین بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ میں ایک اگزامپل دیتا ہوں۔ الحمدللہ ہمارا ایک بڑا پیارا ڈپارٹمنٹ ہے ہفتہ وار اجتماع۔ وطن عزیز ہندوستان میں الحمدللہ کم از کم 400 مقامات پر ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے۔ ہر ہفتے ماشاءاللہ علم دین کے مہکتے مدنی پھول جو ہیں وہاں حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ تو آپ ہر جمعرات کو اجتماع میں آ جائیں، آپ جہاں رہتے ہیں وہاں قریب میں دعوت اسلامی انڈیا کا مدنی مرکز معلوم کر لیں، اجتماع کہاں ہوتا ہے معلوم کر لیں، اور ہر ہفتے 1-2 گھنٹے کے لیے اجتماع میں شرکت کر لیں۔ تو یوں انشاءاللہ ہر ہفتے ایک دعا بھی سکھائی جاتی ہے، اجتماعی دعا بھی ہوتی ہے، ذکر اللہ بھی ہوتا ہے، اور ہر ہفتے ایک نئے ٹاپک پر شاندار بیان سننے کی سعادت بھی حاصل ہوتی ہے۔ وہیں دعوت اسلامی کا ایک بڑا پیارا ڈپارٹمنٹ ہے غریب نواز آن لائن اکیڈمی۔ جی ہاں، غریب نواز آن لائن اکیڈمی یہ بھی دعوت اسلامی کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اور اس میں آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ 30 سے زیادہ کورسز، 30+ کورسز الحمدللہ آن لائن گھر بیٹھے کروائے جاتے ہیں۔ اس میں آن لائن عالم کورس بھی کروایا جاتا ہے، آن لائن بہار شریعت کورس بھی کروایا جاتا ہے، آن لائن حج و عمرہ کورس کروایا جاتا ہے، تجہیز و تکفین کورس کروایا جاتا ہے، اور عربی گرامر بھی پڑھائی جاتی ہے۔ میں آپ کو ایک بڑی خوشائن بات بتاتا ہوں۔ ایک جناب سے ملاقات کا سلسلہ تھا، تو میں ان کے گھر گیا۔ ناظرین، انہوں نے مجھے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، وہ 13 سال کے تھے، کہنے لگے انہوں نے الحمدللہ 12 پارے حفظ کر لیے۔ تو میں بڑا خوش ہوا، میں نے خوشی کا اظہار بھی کیا اور کہاں سے پڑھا؟ تو کہنے لگے الحمدللہ انہوں نے جو 12 پارے حفظ کیے وہ گھر ہی میں حفظ کیے۔ غریب نواز آن لائن اکیڈمی ہے، اس میں آن لائن حفظ بھی کروایا جاتا ہے۔ میرے بیٹے نے آن لائن 12 پارے حفظ کر لیے۔ تو دیکھیں آپ کی دعوت اسلامی انڈیا الحمدللہ گھر بیٹھے حافظ قرآن بنا رہی ہے۔ اس وقت میری معلومات کے مطابق 2000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس یہ غریب نواز آن لائن اکیڈمی کے ذریعے سے گھر بیٹھے علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ بھی عالم بننا چاہتے ہیں، آپ اپنے آفس سے آدھا گھنٹہ دیجئے، آفس سے بیٹھے بیٹھے آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ گھر سے بیٹھے بیٹھے پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ اس کے لیے آپ کو ایک نمبر امید ہے نظر آ رہا ہوگا، تو اس نمبر پر آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ غریب نواز آن لائن اکیڈمی میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ آپ کو جس وقت آسانی ہو انشاءاللہ الکریم اس وقت میں آپ کو یہ سروس پیش کریں گے۔ اسی کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ عالم بنے، دعوت اسلامی کی جامعۃ المدینہ آپ کے لیے موجود ہے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ حافظ قرآن بن جائے، دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ موجود ہیں۔ اگر آپ بہت مصروف ہیں، اب عمر زیادہ ہو گئی، مدرسے میں آ کر آپ ناظرہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو آپ اپنے محلے میں مدرسۃ المدینہ بالغان، جی ہاں بڑی عمر والوں کے لیے یہ 40 منٹ کا مدرسہ لگایا جاتا ہے۔ دکان بھی لگاتے ہیں، مارکیٹوں میں بھی لگاتے ہیں، جی ہاں مسجدوں میں بھی لگتا ہے، مختلف مقامات پر یہ لگائے جاتے ہیں۔ تو آپ جو ہیں ان کے ذریعے سے قرآن پاک مکمل ناظرہ پڑھ سکتے ہیں، اللہ پاک توفیق دے۔ تو دیکھیں دعوت اسلامی کے ذریعے سے الحمدللہ کتنے سارے شعبہ جات ہیں جو قرآن کی تعلیم کو عام کرنے پر، علم دین کو فروغ دینے پر کام کر رہے ہیں۔ اور خود جس چینل پر ابھی آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ بھی تو علم دین کو فروغ دینے کے لیے لایا گیا ہے۔ یہ بھی دعوت اسلامی کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اور اس کے ذریعے آپ دیکھیں چینل لایا گیا، اور چینل کے ذریعے الحمدللہ دن بھر میں آپ کو کبھی قرآن پاک کی تلاوت سننے کی سعادت مل رہی ہے، کبھی نیکی کی دعوت مل رہی ہے، کبھی بچوں کے لیے پروگرامز آ رہے ہیں، کبھی نعت مصطفیٰ سن رہے ہیں، سبحان اللہ، کبھی مدنی قاعدہ کے ذریعے قرآن پاک پڑھنا سیکھ رہے ہیں، کبھی سنت و بھرے بیانات ہیں، تو کبھی مختلف وہ ٹاک شوز ہو رہے ہیں کہ جس میں آپ علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ گھر بیٹھے علم حاصل کرنے کا یہ بھی کتنا شاندار ذریعہ ہے ناظرین۔ اور دعوت اسلامی اسی طرح علماء پروڈکشن پر کام کرے، حفاظ پروڈکشن پر کام کرے، نیکی کی دعوت کو عام کریں۔ اور ناظرین دعوت اسلامی صرف دینی تعلیم ہی نہیں پڑھا رہی، آپ کی دعوت اسلامی اس وقت الحمدللہ وطن عزیز ہندوستان میں 30 سے زیادہ دارالمدینہ انگلش میڈیم اسکول کے نام سے الحمدللہ 30 سے زیادہ اسکول بھی چلا رہی ہے۔ تو آگے چل کے انشاءاللہ اور بھی بہت سارے کام دعوت اسلامی کرے گی۔ میری گزارش ہے کہ آپ بھی دعوت اسلامی انڈیا کے قریب آ جائیں، دعوت اسلامی کو فائنینشلی بھی سپورٹ کرنا ہے انشاءاللہ، وقت بھی دینا ہے، اپنی زکوٰۃ 100% دعوت اسلامی کو دینے کی کوشش کریں۔ بے شک اگر آپ کے رشتہ دار مستحق ہیں، آپ پہلے ان کو دیجئے، ان کو دینے کے بعد
کچھ دعوت اسلامی کو بھی دے دیجئے. تھوڑا تھوڑا حصہ بھی دعوت اسلامی میں آپ ملائیں گے تو انشاءاللہ دین متین کا جو یہ عظیم کام ہو رہا ہے یہ چلتا رہے گا, آگے بڑھتا رہے گا, اور آپ کو انشاءاللہ الکریم ان تمام نیک اعمال کا ثواب بھی ملے گا. آپ کے لیے بھی امید ہے صدقہ جاریہ ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے. نافلہ رقم دینا چاہیں تو اس کا نمبر الگ چل رہا ہوگا, اور اگر آپ واجبہ یعنی زکوٰۃ فطرہ دینا چاہیں دعوت اسلامی کو تو اس کے لیے مد مخصوص ہے, اور اس کے لیے مخصوص اکاؤنٹ نمبر آپ کو نظر آ رہا ہوگا. آپ زکوٰۃ فطرہ دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ واجبہ والے اکاؤنٹ میں دے سکتے ہیں, اور نافلہ دے رہے ہیں مثلا مرحوموں کے اصالہ ثواب کے لیے آپ رقم دینا چاہتے ہیں, خود ویسے ہی ثواب کی نیت سے نکالنا چاہتے ہیں تو آپ نافلہ اکاؤنٹ نمبر آپ کو نظر آ رہا ہوگا, اس میں آپ دے کر دعوت اسلامی کی ہیلپ کر سکتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو راہ خدا میں خرچ کرنے کی سعادت عطا کرے, ہمیں بھی علم دین سیکھنے کا ذوق, شوق اور جذبہ عطا کرے, اور جتنا ہم جانتے ہیں اللہ پاک ہمیں اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. FGN چینل دیکھتے رہیے, اس کی دعوت کو عام کرتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رب کا ہے فرمان اس پہ جا قربان.